19 مارچ 1940 بروز منگل۔ خاکسار تحریک پر حکومت پنجاب پابندی لگا چکی ہے اور تحریک کے بانی متحدہ ہندوستان کے وائسرائے سے ملنے دہلی گئے ہوئے ہیں اور تحریک کے مقامی رہنما فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس پابندی کے خلاف اپنی مخصوص خاکی وردی میں بیلچوں سے مسلح ہو کر لاہور شہر میں مارچ کریں گے۔ حکومت پنجاب کا اس سے ہر طرح سے نمٹنے کا عزم بھی ساتھ ہے، جس سے لاہور شہر خوف میں مبتلا ہے۔ شہر میں ہر طرف پیدل اور گھڑ سوار پولیس کے دستے موجود ہیں اور پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ پولیس نے 313 خاکساروں کے جلوس پر گولی چلا دی۔ در حقیقت ماجرا کچھ یوں تھا کہ پولیس نے اس جلوس کو روکنے کی کوشش کی اور خاکساروں نے آگے بڑھنے کی۔ گرما گرمی کچھ زیادہ ہوئی تو خاکساروں نے اپنے بیلچوں کا استعمال کیا اور پولیس نے اپنی گولیوں کا، جس کے نتیجے میں کئی خاکسار اور پولیس والے جاں بحق ہوئے۔ جب حالات اتنے کشیدہ ہوئے اور شہر لاہور میں امن قائم نہ رہا تو مسلم لیگ کے کئی حلقوں سے 23 مارچ کو ہونے والا مسلم لیگ کا جلسہ ملتوی کر دینے کی صدا آنے لگی۔ اب حکومت پنجاب کو بھی اس موقع پر یہ ڈر تھا کہ کہیں مزید ہنگامے نہ اٹھ پڑیں۔ متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے قائد اعظم تک یہ پیغام بھیجا کہ آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، جس پر قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہندوستان بھر سے مسلم لیگ کے مندوبین لاہور جانے کے لیے دہلی پہنچ رہے ہیں، لہذا اجلاس اپنے مقررہ وقت اور جگہ پر ہوگا۔ شام تک اجلاس ملتوی کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ شہر میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا تھا۔ حکومت کی کوشش دیکھ کر بہت سے لوگ اس شک میں مبتلا تھے کہ شاید قائد اعظم اجلاس کے لیے لاہور ہی نہ پہنچ پائیں، مگر شاید وہ قائد اعظم کو جانتے نہیں تھے۔ 21 مارچ 1940 سپہر کو دلی سے ایک خصوصی ٹرین قائد اعظم اور ان کے ساتھ سینکڑوں مسلم لیگ کے کارکنوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ لاہور اسٹیشن سے قائد اعظم سیدھے اسپتال پہنچے، جہاں زخمی خاکساروں کی عیادت کی۔ منٹو پارک کے اس جلسے میں مسلم لیگ کی قیادت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک واضح اعلان کرنے والی تھی۔ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے ایک مسلمہ لیڈر بن چکے تھے اور مسلمان ان کی آواز پر جان لٹانے کو تیار ہوتے تھے۔ 22 مارچ 1940 مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس اجلاس کا استقبالی خطبہ سر شاہنواز خان ممدوٹ نے دیا اور پھر سر سکندر حیات نے حالات پر مزید روشنی ڈالی۔ یوں تو قرارداد 22 تاریخ کو ہی بنگال کے وزیر اعظم A.K. فضل حق نے اجلاس میں پیش کرنا تھی، مگر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس کے پہلے دن نہ پہنچ پائے۔ مگر 22 تاریخ کی قائد اعظم کی تقریر بھی ایک شاہکار تھی۔ یہ آپ کی سب سے طویل تقاریر میں سے ایک تقریر تھی، جس میں آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات اور رہن سہن کا جائزہ لیا، اس وقت کی سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کیا اور فرمایا، There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be ہندوؤں characterized. اور مسلمانوں کا نہ صرف مذہب بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، بلکہ ان کا فلسفہ، سماجی روایات اور ادب بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ وہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتے۔ حق تو یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، جن کی بنیاد متصادم تصورات پر ہے۔
زندگی کے بارے میں ان کے خیالات بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے تاریخ کے ذرائع بھی مختلف ہیں۔ ان کی شاعری الگ ہے، ان کے ہیرو الگ ہیں، اور واقعات بھی الگ ہیں۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ ان دونوں قوموں کو ایک ہی ریاست میں اس طرح ایک ساتھ رکھنا کہ ایک کو عددی اکثریت حاصل ہو اور دوسری کو اقلیت سمجھا جائے، ایسا نسخہ ہے جو بے چینی اور آخر کار ایسی ریاستی نظام کی تباہی پر ختم ہوگا۔ 23 مارچ 1940 آخر وہ دن آ پہنچا کہ جب قرارداد پاکستان، جو کہ اس وقت محض قرارداد لاہور تھی، پیش ہونا تھی۔ 23 مارچ کے اس تاریخی جلسے میں یہ قرارداد اے کے فضل حق نے پیش کرنی تھی۔ جب اے کے فضل حق پنڈال میں داخل ہوئے تو سب احتراماً ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور شیر بنگال زندہ باد، شیر بنگال زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ شیر بنگال اسٹیج پر آئے اور قرارداد پڑھنا شروع کی، اور قرارداد کچھ یوں تھی۔ یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کوئی بھی دستور اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اس کو قبول نہ کریں۔ اس اجلاس کا سوچا سمجھا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں ایسا انتظام نہ ہو جس کے تحت مسلمانوں کے اکثریتی اور متصل علاقوں کو آپس میں ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائے جائے۔ ایسی ریاستوں کی تشکیل کے لیے ضرورت کے مطابق از سر نو حد بندی بھی کی جا سکتی ہے۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے دستوری ضمانتیں فراہم کی جائیں، اور یہ اجلاس مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس اصول کی روشنی میں ایک دستور کا خاکہ تجویز کریں۔ یاد رہے کہ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے یہ آئیڈیا دے دیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کی ایک علیحدہ ریاست ضرور ہونی چاہیے۔ لہذا قرارداد پیش ہونے کے بعد قائد اعظم آگے آئے اور انہوں نے علامہ اقبال کے مزار کی طرف دیکھ کر کہا کہ اقبال آج اگر زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کر دکھایا کہ جو وہ چاہتے تھے۔ اور آخرکار 7 سال کے قلیل عرصے میں ہمارے بزرگوں نے اپنی عظیم جد و جہد سے ہمیں پاکستان دلوایا۔ اور دوستوں، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت سے محبت بھی کی جاتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔